میں تمام انبیاء کی بارگاہ میں آتا رہا, پیغام لے کے آتا رہا, مزدہ لے کے آتا رہا, بشارتیں لے کے آتا رہا, مگر آج کی طرح خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. بتائیے, فلم آرا مثل محمد, انہوں نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو نہیں دیکھا. اب کیسے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اندازہ لگائیے, اب غور کیجیے, وہ سرکار کی بارگاہ ہے اور آج کہنے والا اعتراض کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں, سرکار کا وسیلہ مانگتا ہے, شرط ہے کہ انسان جب گناہوں سے جب پرہیز کرے, جھوٹ نہ بولے, لقمہ حرام سے بچتا رہے, گناہوں کا ارتکاب نہ کرے, گناہوں کا صدور اس انسان سے اگر نہ ہو, انسان سرکار کے وسیلے سے دعا کرے, ہے نا, اور کسی اللہ والے کی دعا کے سارے ان کے وسیلے سے, ان کے صدقے سے دعا کرے, انسان کی دعا قبول ہو جائے گی. ہم آج آپ پریشان ہیں, دعا کرتے ہیں, روتے گڑگڑاتے ہیں, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا. کسی کو بیماری ہے, بیماری سے چاہتے نجات مل جائے, کسی کو اولاد نہیں, اس سے نجات, ہے نا, اولاد ہو جائے, گھر نہیں ہے, گھر ہو جائے, مصیبت میں مصیبت سے چھٹکارا مل جائے, دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو دعا قبول کیسے ہوگی؟ دل صاف ہوگا تب نا, گناہوں سے پرہیز کریں گے تب نا. جب اللہ کے محبوب بندے مقدس بندوں کا وسیلہ مانیں گے اور تمام ہم برائیوں سے, تمام گناہوں سے ہم جب توبہ کر لیں گے, جب میرا دل صاف ہو جائے گا, اور جب اللہ والوں کے وسیلے جلیلہ سے دعا مانگیں گے, تو رب قدیر ہماری دعا کو شرط قبولیت عطا فرمائے گا, ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. اب غور کیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل آئے, آگے کی قبولیت عطا فرما, ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب قدیر, درجے قبولیت عطا فرما. رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں, پوری قوم اس ساتھ میں حاضر ہے, رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اندازہ لگائیے, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ رو رو کر کے دل کی گہرائی سے, اللہ کے نبی ہے, تمام قوم بھی حاضر ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ, لیکن قبولیت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگار کیا بات ہے کہ آج تو اپنے کلیم کی دعا کو شرط قبولیت نہیں عطا فرما رہا, اپنے کلیم کی دعا قبول نہیں فرما رہا ہے. میرے مالک ہے, میرے پروردگار خدا بندہ, آخر وجہ کیا ہے, اس میں راز کیا ہے, اس میں سبب کیا ہے؟ آواز آئی کہ اے موسیٰ سن, تمہاری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں, تمہارے دوستوں میں ایک ایسا انسان ہے جو مسلسل 40 سال سے گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے, مسلسل 40 سال سے گناہوں کا ارتکاب کرتا جا رہا ہے, مسلسل 40 سال سے گناہوں کا صدور ہوتا جا رہا ہے. اے موسیٰ, اے میرے کلیم, جب تک وہ انسان تمہاری جماعت سے, تمہارے گروپ سے نہیں نکل جائے گا, تب تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اندازہ لگائیے, جب تک اس انسان کو اپنی تم مجلس سے, اپنی محفل سے نہیں نکال دو گے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اندازہ لگائیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرماتے ہیں پوری قوم کے اندر کہ اے لوگوں سن لو, تم میں سے کون انسان ہے کہ جس کی شقاوت بدبختی کی وجہ سے, جس کے گناہوں کی وجہ سے رب قدیر ہماری دعا کو قبول نہیں فرما رہا, ہم عذاب قحط سالی میں مبتلا ہے. آخر ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو مسلسل 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے, گناہ میں مبتلا ہے, اس کا دامن گناہوں میں بھیگا ہوا ہے, اس کا دامن تربتر ہے, اس کا دامن دار ہے. کون ایسا انسان ہے جو ہم میں موجود ہے, جو شقاوت ہے, جو شکی ہے, بدبخت ہے, گناہ گار ہے؟ آخر ایسا ہے تو کون ہے؟ جب اس کے اب تک تو کوئی ایک بھی انسان نہیں باہر گیا, کوئی نکلا بھی نہیں میری مجلس سے, لیکن دعا قبول ہو گئی ہے, بارہ اعلان کرم کا نزول ہو رہا ہے, سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, راز سمجھ میں نہیں آ رہا, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آخر وجہ کیا؟ آواز آ رہی رب کی جانب سے, اے میرے موسیٰ, اے میرے کلیم سن لو, جس انسان کی نحوست کی وجہ سے, جس گنہگار انسان کی وجہ سے, جس شکی انسان کی شقاوت کی وجہ سے باران کرم کا نزول نہیں ہو رہا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, اے میرے موسیٰ, اسی انسان کی برکت سے ہم نے بارش کو نازل فرما دیا ہے. اندازہ لگائیے, اے موسیٰ, جس انسان کی نحوست کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, آج اس انسان کی برکت کی وجہ سے ہم نے بارش کا نزول فرما دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے عرض کرتے ہیں, پروردگار, اے مالکہ, خدا بندہ کریمہ, اس انسان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ انسان ہے تو کون انسان ہے, وہ کیسا انسان ہے, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. آواز مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام
شمع بز میں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تعالى عليك وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مالکا خداوند کریمہ کارزہ نوازہ رب قدیر نعت پاک پیشی گئی اور تقریر ہوئی سرب سلام نذرانہ پیش کیا گیا جن صورتیں پڑھی گئیں معذر حاضر ہے ان سب کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس کا ثواب سب سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار ہم سب کے آقا و مولا کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما اپنے حبیب کے صدقے طفیل اس فاتحانی کا ثواب شیرنی کا ثواب اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان سب کی بارگاہ مقدسہ میں پیش قبول فرما رب قدیر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین شہداء کرام ائمہ مجتہدین عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین تمام اغواس ابدال اقطاب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما اس فاتحانی کا ثواب بالخصوص حضرت شہنشاہ بغداد قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما حضور عطا رسول ہند الولی انتراجہ ہم سب کے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری کی بارگاہ میں پیش قبول فرما حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قطب الدین بختیار کاکی امیر خسرو اور جتنے بھی دہلی میں اولیاء کرام آرام فرما ہے ان سب کی ارواح طیبات کو پیش قبول فرما حضرت بندہ نواز گیس الدرات کی بارگاہ میں پیش قبول فرما حضرت مخدوم پاک وارث پاک صابر پاک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما
رب قدیر اس دنیا میں اتر سے لے کے دکن تک، پورب سے لے کے پچھم تک جتنے بھی اولیاء کرام آرام فرما ہے ان سب کے ارواح کی جبال کو پیش قبول فرما. رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے تو فعل تمام انبیاء اور رسول کے صدقے تو فعل تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہداء کرام، ائمہ مجتہدین، عشر مبشرات، تمام اولیاء کرام کے صدقے تو فعل ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کی لغزشوں کو خطاؤں کو درگزر فرما. رب قدیر سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقش بندیہ، چشتیہ، رضویہ، نوریہ، سروردیہ، ابوالعلالیہ، اشرفیہ، کاملیہ، نظامیہ، لطیفیہ کہ جتنے بھی خلفاء و مشائخ ہیں ان سب کی ارواح کو پیش قبول فرما. صاحب خانہ کی جائز دل مرادوں کو پورا فرما، ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کے گھر بار میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان کے گھر سے ہر آفت و بلا کو دور فرما. اس گھر میں رہنے والے کو حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ و معمون فرما. رب قدیر عالم اسلام کا بول بالا فرما. ہم میں کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں کوئی مقروض ہے ان کو بار قرض سے سبکدوش عطا فرما، ہم میں کوئی بیمار ہے ان کو شفاء کلی عطا فرما، ہم سب کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. رب قدیر پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان جو بھی اس دنیا سے چل بسے ہیں ان سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. رب قدیر ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو زمین اور آسمان کے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما. رب قدیر ہم سب کو موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، حشر کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے محفوظ و معمون فرما. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا كريمنا طبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد. آقا کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے، آقا کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے، آقا کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے. عرش بری میں چومے ہیں نالین آپ کے، عرش بری میں چومے ہیں نالین آپ کے، عرش بری میں چومے ہیں نالین آپ کے.
کا طوفان ہٹ گیا، لیتے ہی نام خواجہ 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 کا طوفان ہٹ گیا، کشتی میں میری آ کے سمندر سمٹ گیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، سب میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤں کیا ملا، خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤں کیا ملا، خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤں کیا ملا، خواجہ